اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ خَيْرُكُم مَّن تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ الحمدللہ، میں آپ سب کو جو ہے آج کی اس بابرکت جو ہے کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ وہ جو تمام اس کلاس کو اس وقت اٹینڈ کر رہے ہیں وہ خوش قسمت ہے، خوش نصیب ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایسے بابرکت وقت میں وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے پکار ہو رہی ہے مسلسل، ہے کوئی جو اپنے لیے کچھ مانگ لے۔ اور دوسری اہم بات جو ہے وہ یہ الحمدللہ، یہ جو ہم نے 8 پیریڈ یعنی 4 گھنٹے لگائے تھے اور جس پودے کو ہم جو ہے پانی دے رہے تھے، اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے، آج سے انشاءاللہ اس کا پھل شروع ہو جائے گا۔ تو آئیے، قرآن پاک میں جو ہے جتنا بھی کلام ہے وہ یا تو مرکبات کی شکل میں ہے یا پھر جملوں کی شکل میں۔ تو آئیے آج سے ہم مرکبات کی ابتدا کرتے ہیں۔ ایک لفظ ہوتا ہے مفرد، اکیلا، اور اس کی پہچان ہوگی یا تو وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اسم کو ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھ لیا، فعل تھوڑا چونکہ مشکل ہوتا ہے، اس کو ہم تھوڑا بعد میں آنے والے وقت میں دیکھیں گے۔ اور حرف جو ہے وہ آپ نے کچھ سیکھ لیے ہیں، کچھ آپ نے QC1 میں سیکھے ہیں، انشاءاللہ کچھ آپ کو آج اس کلاس میں ملیں گے۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں ٹوٹل حروف جو آئے ہیں 59، لیس دین 60۔ اور اگر کوئی یہ صرف 60 حروف جو ہے یاد کر لے تو گویا قرآن کا 1/3 حصہ جو ہے اس کو سمجھ آ جاتا ہے، اتنے اہم ہے یہ حروف نا۔ اور مرکب کیا ہوتا ہے؟ 2 یا 2 سے زیادہ اسما کو جو ہے جب ملاتے ہیں، مجموعہ بناتے ہیں، جو کہ ہم نے اب تک اسم ہی پڑھے ہیں، اس لیے ہم اسم کی بات کریں گے، تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اس کو دیکھیے، یہ 2 مفرد ہیں، الگ الگ لفظ ہیں، جب ان کو ملائیں گے تو کیا بنے گا؟ مرکب۔ یہ مرکب ہے۔ اب یہ جو مرکب ہے اس کی مختلف قسمیں ہیں، اقسام ہیں۔ پہلے تو موٹی موٹی 2 قسمیں کر لیتے ہیں۔ مرکب تام یا جملہ، یعنی ایسا مرکب منفرد جو ہے الفاظ کا جس کا پورا مطلب سمجھ میں آئے، تو اسے کیا کہیں گے؟ جملہ کہیں گے۔ یہ جملہ 2 الفاظ پہ بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی آپ حیران ہوں گے کہ عربی کے اندر جو ہے ایک ایسی خصوصیت ہے کہ کبھی کبھی ایک منفرد لفظ جو ہوتا ہے وہ پورا جملے کا کام دیتا ہے۔ مثلا اگر کہا جائے جلسا، وہ بیٹھا، پورا جملہ بن جاتا ہے ایک ہی لفظ پہ۔ تو دوسری قسم جو ہوتی ہے مرکب کی، ناقص۔ ناقص کیا ہوتا ہے؟ جس میں بات ادھوری ہو، پوری سمجھ نہ آ رہی ہو کہ بات کیا ہے، لیکن کچھ حصہ سمجھ آئے، اسے مرکب ناقص کہتے ہیں۔ مرکب تام کی 2 بڑی قسمیں جو ہیں، جملہ اسمیہ، یعنی ایسا جملہ جو اسم سے شروع ہو، جیسے اللہ علیم، اللہ جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، پورا جملہ ہے، 2 لفظ کے اندر جملہ بن گیا۔ محمد رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، پورا جملہ ہے، پوری بات سمجھ آ رہی ہے کہ کیا کہا جائے۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے جملہ فعلیہ، ایسا جملہ جو کسی فعل سے شروع ہو، جیسے قرأ حامد کتاب، پڑھا حامد نے کتاب کو، یا حامد نے کتاب پڑھی۔ جلسہ زید، زید بیٹھا، یعنی ایسا جملہ ہے جو شروع کسی فعل سے ہو رہا ہے اور اس کا پورا مطلب ہمیں سمجھ آ رہا ہے، چاہے وہ 1 لفظ ہے، 2 لفظ ہیں، چاہے زیادہ ہے۔ چونکہ ہم مرکبات پڑھ رہے ہیں اس لیے وہ ایک کی ہم یہاں پہ بات چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہ لیں گے 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ جو ہے مرکب ہے۔ تو ایسا مرکب جس سے پوری بات سمجھ میں آئے وہ جملہ ہے، اور اس کی 2 اقسام ہیں، جملہ اسمیہ جو اسم سے شروع ہو، فعلیہ جو فعل سے شروع ہو۔
آئیے اس کی تفصیل دیکھتے ہیں اقسام کی. مرکب تام ابھی ہم نے پڑھ لیا، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے مرکب ناقص، جس سے پوری بات سمجھ نہ آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ جملہ ناقص. یعنی ناقص جملہ ہے، مرکب ہے. اس کی کیا قسمیں ہیں؟ اس کی ایک قسم ہوتی ہے عطفی، جو آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. عطفی کا معنی ہوتا ہے ملانا، عطف کے معنی ہے ملانا. مثلا کتاب و قلم، کتاب و قلم کیا ترجمہ ہوگا بھائی؟ یہ کوئی میری مدد کرے کتاب گا؟ اور قلم. ایک ہاں جی. کتاب قلم. ہیں؟ ایک کتاب اور ایک قلم. یعنی یہ بھائی کی بات ایک منٹ سنتے ہیں، یہ بڑی خوبصورت بات کر رہا ہے. ہاں بردر آپ دوبارہ کہیے. بردر آپ نے صحیح کیا، اس لیے میں دوبارہ سننا چاہتا ہوں تاکہ باقیوں کو بھی سمجھ آئے. ایک کتاب یا کوئی کتاب اور ایک قلم یا کوئی قلم، یہ اس کا ترجمہ ہے. کیوں؟ معرفہ دونوں الفاظ آ رہے ہیں. ابھی آپ نے ہوشیار ہو کے بیٹھنا، ہم نے کہا تھا یہ تو سے آئے گی عربی، اور ہم پھل لینے لگے سر معرفہ تو نہیں ہے، یہ تو نکرہ ہے. نکرہ ہیں. تو نکرہ کا آپ کو یہ بتایا گیا تھا سسٹر کہ جب بھی ترجمہ کریں گے اس کے ساتھ ایک، کوئی، کچھ، چند میں سے کوئی لفظ آئے گا. کیا یہ جی میں نے سر. نہیں بتایا ہوا؟ یعنی دو سر. پیش آئے ہیں، دو پیش دونوں کے. بات دو پیش کی نہیں ہے، تنوین آئی بات نکرہ کی نہیں ہے. بات اصول کی ہے کہ قاعدہ اصول کیا پڑھا ہے ہم نے؟ قاعدہ اصول یہ پڑھا ہے نکرہ کا جب بھی ترجمہ کریں گے اس کے ساتھ ایک، کوئی، کچھ، چند، اس کی حالت کے مطابق وہ لفظ کیا ہم لگائیں گے. کیا یہ بات میں نے نہیں کہی ہوئی؟ کیا یہ بات کی ہوئی ہے آپ سر. کو یہ اصول نہیں پڑھایا ہوا؟ بتایا. ہاں ابھی ہوشیار ہو جائیں، ہوشیار ہو جائیں. مرکب توصیفی کتاب کریم، کیا ترجمہ ہوگا؟ کریم کے معنی ہوتے ہیں اچھی، بہتر، مہربان. ایک ایک اچھی یا کوئی کوئی اچھی کتاب، مہربان. ایک اچھی کتاب. ہاں ٹھیک ہے نا. ہاں ایک کا لفظ لگائیں گے، نہیں لگائیں گے ترجمہ غلط ہو جائے. مرکب اضافی کتاب اللہ ہے. یہ اب کیا اللہ کی ترجمہ کتاب ہے. اللہ ایک اللہ کی اللہ کتاب. کی کتاب. یہ اللہ کی کتاب ہے یا اللہ اللہ کی کی ایک کتاب. کتاب یا کوئی کتاب. مرکب جاری فی الکتاب، یہ کتاب میں ہے. کتاب میں. کتاب میں. کیوں؟ معرفہ آ گیا، معرفہ کا ڈائریکٹ ترجمہ ہوگا. اس کے ساتھ ایک، کوئی، کچھ، چند والا کوئی صاحب کا نہیں لگنا یا لا کا نہیں لگنا. اس کی کیا ہوگی؟ ڈائریکٹ ٹرانسلیشن ہوگی. کتاب، کتاب میں. مرکب اشاری حاضل کتاب، کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ کتاب. یہ وہ کتاب. یہ کتاب. یہ وہ کتاب. حاضہ کا معنی ویسے یہی لیتے، وہ ظالے کے اندر دونوں معنی لیتے ہیں، وہ بھی اور یہ بھی، لیکن حاضہ کا یہی لیتے ہیں. حاضل کتاب ڈائریکٹ کتاب کا ترجمہ آ جائے گا، یہ کتاب. ایک اور ہوتا ہے مرکب ادبی، یہ بہت کم کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہمیں خوش قسمتی تھی، ہمارے استاد نے پڑھایا، ہم نے بھی اس کو ایسے ہی رکھا ہے. یہ جب میں اعداد پڑھاؤں گا تو اس میں ہم اسے دیکھیں گے، اسے فی الحال یہاں پہ. تو آئیے مرکب عطفی کو دیتے ہیں. ایسا مرکب جس میں دو اسماء یا مرکبات، یاد رکھیں لازمی نہیں کہ منفرد ہوں گے، کبھی کبھی مرکبات کو بھی جو ہے ملایا جاتا ہے حرف عطف کے ذریعے جوڑا جائے. یعنی کسی حرف کے ذریعے جو جوڑنے والا حرف ہے اسے حرف عطف کہتے ہیں. اس سے دو اسم یا دو مرکبات کو اگر ملائیں تو ایسے مرکب کو مرکب عطفی کہتے ہیں. جیسے یہ دیکھیں الاستاذ والتلمیذ، ترجمہ کریں. حل تو ترجمہ ہے، اصل حاصل تو ہمارا ترجمہ ہے نا. کیا ترجمہ کریں گے جی؟ تلمیذ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استاد ہو گیا نا، ایک تو ہو گیا استاد اور گرامر کے اندر استاد اور شاگرد. آپ اس کی نہیں صحیح کر سکتے. یہ بڑے استادوں نے کتاب لکھی ہے، یہ کتاب کے الفاظ ہیں، اس میں میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں ڈالا کہ میں غلطی مان لوں گا، تو اسے آپ چھوڑ دو، آپ ترجمہ کرو. ہاں جی کیا ترجمہ بتایا تھا میں نے؟ استاد اور شاگرد. استاد اور Very good. شاگرد. ہاں کیوں؟ معرفہ لفظ آ گیا ہے، معرفہ کا ترجمہ ڈائریکٹ آئے گا استاد اور شاگرد. اگر یہ ہوتا استاد و تلمیذ، پھر ہم کہتے ایک یا کوئی استاد
اور ایک یا کوئی شاگرد، کیونکہ وہ دونوں ایک اور کوئی اس پہ فٹ ہو سکتے ہیں۔ اب یہ جو پہلا اسم ہوتا ہے مرکب عطفی میں، اس کو معطوف الیہ کہتے ہیں، اور یہ جو ان کو جوڑ رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حرف عطف، اور جس اسم کو جوڑا جا رہا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں معطوف۔ یعنی یہ اصطلاحات ہے کہ معطوف مرکب عطفی کے اندر درمیان والا لفظ ہوتا ہے جو ان کو جوڑ رہا ہے، اور پہلا جو اسم ہوتا ہے وہ معطوف الیہ کہلاتا ہے، اور دوسرا جو ہوتا ہے جسے جوڑا جا رہا ہوتا ہے وہ معطوف کہلاتا ہے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ اصطلاحات جو ہے نا ان کی ترتیب یاد رکھیں۔ پہلا اسم معطوف الیہ، دوسرا اسم معطوف، عطف، درمیان جوڑنے والا جو حرف آ رہا ہے اسے حرف عطف کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کے لیے دوبارہ بڑی تفصیل سے جو ہے یہ لکھ دیا گیا ہے۔ حرف عطف ایسا حرف جو دو لفظوں یا دو جملوں کو ملائے، اس نے اور بھی زیادہ وضاحت کر دی کہ دو جملوں کو ملائے، اور جیسے مثال کے طور پر اب تک جو آپ نے پڑھے ہوں گے، ایک وا ہوتا ہے یعنی اور ایک او یا ہوتا ہے، یہ QC1 کے اندر دونوں الفاظ جو ہے نا حرف جو ہے نا آپ نے پڑھے ہوئے ہوں گے، اور اس کی ترتیب یہ ہوتی ہے اسم پلس حرف عطف جو اس کو ملا رہا ہے، اور دوسرا اسم، اور کیا بن جاتا ہے مرکب عطفی۔ یہ جو پہلا اسم ہوتا ہے اسے کہتے ہیں معطوف الیہ، جیسے خبزن، خبز کہتے ہیں روٹی کو۔ حرف عطف جو ہے یہاں پہ کیا آ رہا ہے، فرض کر لیں واو ہے، اور اسم جو ہے یہ اسے کہیں گے معطوف الیہ یا معطوف عام طور پہ کہتے ہیں۔ اور مثال کے طور پہ ہے ماں کے معنی ہوتے ہیں پانی۔ اب یہ کیا مرکب بنا، سوری، روٹی اور پانی، معن، روٹی اور پانی، روٹی اور پانی، کوئی روٹی، کوئی روٹی اور کوئی پانی، ایک روٹی اور پانی، ایک روٹی اور کوئی پانی، کچھ پانی۔ ہاں دیکھو مجھے کہتے تھے نا کہ کہیں ایک کوئی کچھ آئے گا، وہ اس طرح جیسے پانی کو ایک تو نہیں کہہ سکتے نا، اور کوئی پانی بھی نہیں کہہ سکتے، زیادہ تر یہی لفظ مناسب ہے، ایک یا کوئی روٹی اور کچھ پانی۔ اب سمجھ آئیے یہ مثالیں۔ الجاہل و عالم، ترجمہ کرتے جائیں آپ لوگ جلدی سے تاکہ ٹائم بچے ہمارا۔ جاہل اور عالم، کتاب و درس، کوئی کتاب اور کچھ سبق یا کوئی سبق۔ پھر دیکھیں جملے کو، ٹرانسلیشن میں یہی ہماری غلطی ہوتی ہے، ہم تیزی کرتے ہیں۔ کتاب او درس، کتاب یا سبق، کتاب ہے تو آپ اس کے ساتھ کوئی لفظ بھی تو لگائیں گی نا، تب ترجمہ ایک ہوگا نا۔ کتاب یا کچھ سبق، ایک کتاب یا کچھ سبق، کچھ سبق نہیں آئے گا، کیونکہ کچھ سبق آئیں گے جب وہ دروس ہوں گے، جمع کا صیغہ، تھوڑا تو ہم یہ کہیں گے ایک کتاب یا ایک سبق، ٹھیک ہے۔ العادل والظالم، یہ تو آسان ہے، عادل یا ظالم، الجاہل والعالم، جاہل اور عالم، جاہل اور عالم، کیا فرق آیا دونوں میں؟ چلے سوائے عالم کے باقی جملے میں کیا فرق ہے؟ العادل الجاہل، اسم معرفہ ہے یہ، کیا فرق نظر آ رہا ہے؟ اور الف لام لگا ہے، حرف اس کا عطف، معرفہ ہوگا۔ حالت نصب، وہ تو ہے سسٹم، وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے، یہ الف لام کی بات تو نہیں میں پوچھ رہا، کوئی اور ہے، میں نے تلفظ بڑا کیا ہے۔ العادل بالظالم، الجاہل والعالم، میری آواز میں کوئی فرق نہیں نظر آیا؟ زبر اور پیش، زبر اور پیش، حالت رفع اور حالت نصب، رفع میں ہے دونوں، یہاں کیا ہے؟ حالت رفع پیش میں اور زبر میں حالت نصب۔ ہاں اب آپ نے حالتیں بھی پہچاننی ہے، میں ایسا کتاب و درسم، جی ترجمہ یہ بھی کیجیے۔ حالت رفع ہے، ایک کتاب، کتابن ایک کتاب، یا ایک سبق، اور یہ سبق، نکرہ آ گئے نا، تو اس کے ساتھ کوئی وہ جو چار لفظ آپ کو بتائیں کوئی لگے گا،
ایک کتاب یا کوئی کتاب کتاب یا ایک یا کوئی سبق یا درس. کوئی. اب آئے حالت کی طرف. یہ حالت کون سی ہے؟ حالت نصب ہے سر. کیسے پتہ چلا؟ یہ میرا ٹپیکل سوال ہوتا ہے کہ پتہ کیسے دو چلا؟ زبر. دو زبر اور یا ایک زبر آ رہا ہے. یہ اب ہم نے پکڑنا شروع کرنا ہے کیونکہ آگے یہ بڑے کام آئیں گے. یہی چیزیں ہمیں کام دیں گی, ہمیں جو ہے بچائیں گی غلطی سے اور جو ہے وہ سمجھنے میں مدد دیں گی. العادلہ والظالمہ ترجمہ کریں. عادل اور یا ظالم اور سر حالت نصب. عادل یا ظالم, ہاں نصب میں. ہاں اچھا. الجاہلی والعالمی, جاہل اور عالم عالم اور حالت جر. جر. اور یہ جر میں آتے ہیں. حالت جر. بس ابھی آپ لوگ ہوشیار ہو گئے, اب میرے قابو نہیں آتے. کتاب و درس. جی ترجمہ کوئی کیجیے. کتاب کتاب اور سبق. یا کوئی درس اب یا سبق. اور اور حالت جر. کہاں سے لے آئے ہو, اور کہاں سے لے آئے ہو؟ باؤ تو میں نے لکھا ہی نہیں. یا کتاب یا یا درس. یا کوئی سبق. کوئی کتاب یا کوئی سبق. ابھی تو صرف یہ دو ہی حرف عطف آئے ہیں, واو اور الف. ابھی تک آپ ان کو نہیں سنبھال پائے. میں نے تو آج آپ کو 10 حرف دینے ہیں عطف کے, جو کہ ٹوٹل ہیں. اچھا آ جائیے, ابھی میں آپ کو ذہن کھولتا ہوں, یعنی علم کا دروازہ کیسے کھلتا ہے. دیکھیں یہ تھا الجاہل والعالم, الجاہل والعالم, الجاہلی والعالم. تینوں حالتیں آ گئی, رفع نصب. ترجمہ میں کوئی فرق نہیں پڑا. آپ نے کہا جاہل اور عالم, جاہل اور عالم, جاہل اور عالم. اور میں نے بھی آپ سے نہیں کہا کہ آپ ترجمہ کیوں کر رہے ہیں, یہ تو نصب ہے, یہ جر ہے. نہیں, تینوں حالتوں میں ترجمہ. یہاں دیکھیں, کتاب او درس, ایک یا کوئی کتاب یا کوئی سبق. کتابن اور درس, ایک کتاب یا ایک درس یا کوئی کا لفظ بھی. کتابن اور درس, ایک کتاب یا ایک. تینوں دیکھیں مختلف ہے جملے بولنے میں. دو تنوین کے ساتھ جو ہے وہ کیا آ رہے ہیں, پیش کی حالت میں رفع. دو تنوین کے ساتھ والے کون سے آ رہے ہیں, نصب کی حالت میں. دو زیر کے ساتھ تنوین کے ساتھ کیا آ رہے ہیں, دونوں جر. آپ نے پکڑ لیا کہ یہ جر ہے, یہ نصب ہے, یہ رفع ہے. اور ترجمہ آپ نے پکڑ لیا کہ یہ نکرہ آ رہا ہے, تو اس کے ساتھ ہم نے کچھ لگانا ہے. اسی طرح العادل او ظالم, العادلہ والظالمہ, العادلہ او ظالم. ترجمہ ایک ہے. چلیے آگے آتے ہیں. مرکب عطفی میں یرملون کا قاعدہ. یرملون یہ جو ہے یہ 6 حرف ہے, یا را میم لام واو نون. اسے کہتے ہیں یرملون, یاد کرنے کے. ان سے اگر کوئی شروع ہونے والے الفاظ کو ہم نے ما قبل سے ملا کر پڑھنا ہو, اور بشرطے کہ ما قبل سے نون ساکن یا تنوین آئے, جیسے یہ دیکھیں ابراہیم و اسماعیل. اب ان کو جب ہم ملا رہے ہیں, یہ کیا ہے, 2 اسم ہیں. یہاں دیکھیں یہ بھی 2 اسم ہیں, شاکرن و عالم. اب ہم ان کو ملانا چاہتے ہیں. عادل کو جب ہم ملانا چاہتے ہیں, اس سے پہلے کیا ایک ایسا لفظ آ رہا ہے جو ساکن یا جو ہے شد کے ساتھ آ رہا ہے, اور اس سے پہلے کیا ہے, نون ہے, تنوین ہے. تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا, یہ جو ملانے والا لفظ ہے اس کی حرکت زیر ہو جائے گی. عالم یہ دیکھیں نا, یرملون والا جو یہ لفظ آ جاتا ہے, اس کو جب ہم ملاتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے, یہ اس کو زیر دے کر ملائیں. جیسے یہ دیکھیں والحسن, یہ تو ڈائریکٹ مل گیا. کیوں؟ ایسی صورت میں جب کہ یہ الف لام کے ساتھ آ رہا ہو تو اس کا الف کا تلفظ گر جاتا ہے, اور وہ جو ملانے والا لفظ وہ ڈائریکٹ لام کے ساتھ یا اگلے ہندسے کے ساتھ ملے گا. کیوں؟ قمری ہوگا تو لام سے مل جائے گا, شمسی ہوگا تو اگلے حرف سے مل جائے گا. یہ دیکھیں والحسن, یہ ان کا جو زبر تھا یہ غائب ہو گیا, الف کا تلفظ بھی غائب ہو گیا, واو جا کے ڈائریکٹ لام سے مل گیا. یہ تھوڑا سا مشکل ہے, پڑھا ہوا کہتا ہے. آئیے اس کو پھر جہاں دیں. صادق او الکاذب, یہ جو ہے یہ کیا گیا, الف لام والا آیا گیا. حمزۃ الوصل ہے, اس سے پہلے واو ہے, واو ساکن ہے.
اب یہ ساکن لفظ کو جب ان دونوں کو ملائیں گے یہ ساکن جو ہے یہ زیر کے ساتھ ملے گا. کیا بنے گا؟ الصادق او الکاذب. لفظ کیا تھا؟ الصادق او الکاذب. لیکن جب ملائیں گے تو یہ حمزۃ الوصل کا جو ہے وہ تلفظ گر جائے گا, لکھنے میں آئے گا, پڑھنے میں نہیں آئے گا. اور جو لفظ ملا رہا ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ زیر لے لے گا. کیا بن گیا؟ الصادق او الکاذب. اسی طرح سوائے ایک یہ لفظ کے من, اسے آپ نے خصوصاً یاد کرنا ہے. جیسے ہم جو ہے وہ حروف جر پڑھاتے ہوئے کسی وقت میں کہتے ہیں نا کہ آپ نے ماں اور اندہ کو خاص طور سے یاد رکھنا ہے کہ یہ اسم ہے, کہیں دھوکہ نہ دے. عمل جو ہے وہ حروف کی طرح. اسی طرح یہ من ایک ایسا لفظ ہے اگر یہ آ جائے ملانے میں تو اس کو زبر دے کر ملاتے ہیں, باقیوں کو زیر دے کر ملاتے ہیں, اس کو زبر دے کے. جیسے المسجدی, حالانکہ ملاتے ہوئے دیکھیں الف لام تھا, یہاں اسے زیر دے کر مین نل مسجد نی زیر سے ملا, لیکن یہ کیا ہے؟ نی نل نل اوپر کی طرف جا رہا ہے. مین نل مسجدی. دو چیزیں ہیں, ایک یہ ہے کہ الف لام کو ملاتے ہوئے جو ہے اگر وہ ملانے والا لفظ ساکن ہو اس صورت میں اسے زیر دیتے ہیں, الف جو ہے وہ لکھا جاتا ہے, پڑھا نہیں جاتا. دوسرا طریقہ اگر من کا لفظ آ جائے تو اسے زیر دینے کی بجائے زبر دے کر دیتے ہیں. آئیے یہ جو ہے آج کے سبق کا جو ہے خلاصہ یا جو ہے حاصل ہے, یہ بھی ایک حل ہے جو آپ کو وقت سے پہلے مل گیا ہے. یہ آپ کو جا کے QC 6-7 میں جا کے ملتا ہے کہ حروف عطف کون کون سے آپ جانتے ہیں. لبن و ماء, کچھ دودھ اور پانی. اب یہ کچھ جو ہے یہ دو جگہ لکھنے کی جگہ ہے اس نے اور کے ذریعے جو ہے ایک دفعہ لکھ دیا. جملے کے ترجمہ یہ ہے کچھ دودھ اور کچھ پانی, لیکن جب آپ اور سے جوڑ رہے ہیں تو یہ کچھ جو ہے دونوں کے لیے آ گیا, یعنی کچھ دودھ اور کچھ پانی. اور سے ملایا لبن او مان, کیا بنے گا؟ کچھ دودھ یا پانی. یہ یا کی وجہ سے دونوں کے اوپر اپلائی ہوگا. اب یہ فا کے ساتھ آپ لبن فا ماء, فا کے معنی پس یا پھر ہوتا ہے. ترجمہ کریں, مجھے ترجمہ چاہیے. کچھ دودھ, بولیے بولیے آگے. بس پانی, فا کا ترجمہ اوپر سے پانی, ہوگا. بس پانی, کچھ دودھ بس پانی, یا کچھ دودھ پھر پانی. اچھا اسی طرح لفظ ہے ام کے معنی ہوتا ہے یا, جیسے او کی ہوتا ہے. اس کو ملائیں لبن ام ماء, کیا ترجمہ ہوگا؟ کچھ دودھ یا پانی. یہ آپ کے سامنے ترجمہ وہی ترجمہ رہے گا, صرف حروف عطف بدل گیا. اگر اس کا ترجمہ وہی ہے جو پہلے والے کے تو یہی ترجمہ یہاں پہ ہو جائے گا. ہوشیار ہو جائیں, آپ کو پوائنٹس مل رہے ہیں. سما سے ملاتے ہیں لبن ثم ماء, ترجمہ کریں کچھ دودھ یا پھر پانی. یا تو آیا پھر پانی, یا اس کا نہیں آ رہا, اس کا ترجمہ آ رہا ہے پھر یا اس کے بعد, یعنی یہ دو ترجمے ہیں, یا نہیں ہے. ان کے دو ترجمے, کچھ دودھ پھر پانی, پھر کر سکتے ہیں یا اس کے بعد. یہاں خوبصورت ترجمہ یہ بنے گا. سر یہ لبن لسی کو نہیں کہتے؟ سسٹر ہم ماڈرن ہو گئے ہیں, وہ ماڈرن اصطلاحات میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس وقت لبن جو ہے وہ عربی زبان میں لسی کے لیے استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے. قرآن نے لسی کا ذکر کسی اور لفظ سے کیا ہے, تو لہٰذا پلیز یہ اس طرح کے شوشے اس وقت کریں. ٹائم کم ہے, اب میرے 1 منٹ ضائع ہو گیا آپ کو صرف یہ اتنی سی بات بتانے, حالانکہ صرف یہ کہہ دیتا ہے ہاں جی دونوں معنی. اچھا اب اس کا ترجمہ دیکھیں. کام کی چیز سے شیطان نے آتے ہیں اس وقت ٹانگ اڑائی جب ایک بہت اہم چیز میں بتانے لگا. کیا تھا؟ کچھ دودھ اس کے بعد پانی. یہاں صحیح ترجمہ کیا بنے گا؟ سما کا اس کے بعد پانی, یا پھر بھی کہیں تو اس کا مطلب ہی ہے اس کے بعد کچھ دودھ پھر پانی, پہلے کچھ دودھ دو پھر پانی دینا. ٹھیک ہے. اما کس سے ملاتے ہیں؟ لبن اما ماء, ترجمہ کریں
कुछ दूध दूध और या अगर तो यानी इनमें से कोई एक लफ्ज आएगा। कुछ दूध या तो पानी। अगर हाँ, पानी ये भी हो सकता है जी सर, और ये भी हो सकता है कुछ दूध अगर 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 पानी या तो कुछ दूध दे दे या अगर नहीं है तो पानी दे। हत्ता से मिलाएं, लबनुन हत्ता माउन, कुछ दूध कुछ तक दूध तक पानी। पानी वेरी गुड। अभी मजा आने लगा कि आप लोग तो होशियार। लंबा सांस क्यों नहीं लेते कि आपके इससे बेदार हो जाए। अब बल से मिलाते हैं, लबनुन कुछ बल दूध बल्कि पानी। बल्कि पानी। पानी करने की नहीं, उस पर लफ्ज जो शुरू में आपने लगा दिया है वो बल्कि की वजह से दोनों पे अप्लाई होगा है। ला को जी। लगाएं, अब तक आप ला के मैंने नहीं सीख के आए थे ना, ये हाथ पे अतफ का भी कुछ काम दूध देता है। नहीं पानी। लबनुन ला माउन, हाँ कुछ कुछ दूध नहीं दूध पानी। ना पानी। नहीं पानी। वेरी गुड ना। ये सिस्टर ने बहुत खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी यहाँ पे ना की जगह नहीं की जगह ना उर्दू में मुनासिब है। चलिए लेकिन ना आखिरी लबनुन लकिन ना माउन, कुछ दूध लेकिन पानी। तो ये तर्जुमा करना था। उसके तर्जुमे में क्या चीज आती है क्या नहीं आती वो मकसद नहीं था। मकसद ये था कि हरूफ अतफ से वाव और औ नहीं होता, फा भी होता है, अम भी होता है, सुम्मा भी होता है, इम्मा भी होता है, हत्ता भी होता है, बल भी होता है, ला भी होता है, लेकिन ये याद रखें ये हरूफ कई और जगहों पर कुछ नहीं, जैसे ये ला जो है नहीं नाफिया भी इस्तेमाल होता है। नाफिया के जब हम हरूफ पढ़ेंगे, इस्तफहाम के जब पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे हरूफ होते हैं वो कई ग्रुपों में इस्तेमाल होते हैं। तो हरूफ अतफ अभी तक आप सिर्फ ये 2 पढ़ते आए थे, ये देखें ये आज आपको मैंने जो है 10 हरूफ बता दिए। पक्का कर ले हरूफ अतफ अगर कहीं वो इल्फाज के दौरान कुरान इनको इस्तेमाल कर रहा है और वो दोनों इसम जो है वो इस तरीके से है, या तो दोनों नकरा है या दोनों मारफा है, तो समझ जाए कि ये हरूफ अतफ के लिए। आइए इसकी मिसालें। दारुन और मस्जिदुन एक घर या एक मस्जिद। शमसुन शमसुन व कमरुन एक सूरज और एक चांद। सादिकुन और काजिबुन एक सच्चा या एक झूठा। सादिकुन व हसनुन एक सच्चा और एक खूबसूरत। अस-सादिकु अविल काजिबु सच्चा या झूठा। अस-सादिकु वल हसनु सच्चा और खूबसूरत। अब इजाफी कायदा है। इजाफी जो है उसमें अदगाम का कायदा है। इब्राहिम व इस्माइल शाकिरुन व आदिलु, और ये यरमुन हम पहले अभी पढ़ चुके हैं, वही कायदा है। हमजा का कायदा भी वही है जो अभी मैंने पढ़ा दिया था, इसे हम छोड़ देते हैं आप स्लाइड में, और ये आगे मिलाने का तरीका हम पढ़ चुके हैं मिन के साथ ही। एक्सरसाइज जो है ये आपकी है, ये आपने करनी है। आपके लिए मैंने सहूलत ये की है, इसका हल दे दिया है ताकि आपको ये ना हो कि तर्जमा गलत हो गया। पहले आप खुद करें, फिर जो है तर्जमा जो है आप जो है वो मिलाते जाएं, आपको गलती का पता चल जाएगा। वक्त कम है इसलिए मैं जो है इन चीज़ों को छोड़ रहा हूँ कि जो आपको बता दिया आज इतना फल काफ़ी है। अभी तक जो है फल थोड़ा सा कच्चा, इंतज़ार करें पक जाए ताकि ज़्यादा लजीज हो। अभी तो खट्टा था, कच्चा फल थोड़े ना खट्टा होता है। तो ये सारे तर्जमे आपके हल शुदा मैंने बोनस पॉइंट में रख दिए, लिहाजा परेशान। आइए हम अपनी दुआ की तरफ चलते हैं। रब्बे इन्नी ज़लमतु नफ्सी, दो पांच अल्फाज क्या कहता है? रब्बे इन्नी, यकीनन मैंने किया अपनी जान पर, बस मेरी बस मुझे माफ फरमा। खुद पर सुब्हानका, पाक है तेरी जात, तुब तो तौबा कबूल कर, तो पलट इलाइका, यानी हम पलटते, तुब तो मैं पलटता हूँ, इलाइका तेरी तरफ, वो आना और मैं क्या हूँ? अव्वल मोमिनीन, पहला मोमिनों में से। यानी सुब्हानका तुब तो इलाइका वो आना अव्वल मोमिनीन, मैं अल्लाह तेरी तरफ पलटता हूँ और मोमिनों में से पहला होता हूँ। रब्बना आमन्ना फग़फिर लना वरहमना व अंता खैरुर राहिमीन। ये अंता के साथ कई जो अल्फाज कुरान में जो है, व अंता खैरुर राहिमीन,
وہ انت جو ہے اس کے ساتھ باقی الفاظ بھی آتے ہیں، لیکن فی الحال تو آپ اس دعا کو یہاں پہ رکھیے. ہمارا وقت پورا ہوا اس لیے میں نہیں جاؤں گا. یہ آپ کی وہ دعائیں ہیں جو آپ کو پڑھائی ہیں بونس پوائنٹ میں. یہ جو آپ کو ایکسرسائز دے رہی ہیں ان کا پورا حل یہاں موجود ہے، لہٰذا یہ نہیں کہنا کہ اس کا ترجمہ کیا تھا، یہ کیا تھا. تو آئیے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. تو آج کی یہ کلاس جو پوری ہوئی، تو اب آپ کے لیے سوال جواب کا سیشن شروع ہوتا ہے.